آج کے اس ولاگ میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ رات چونکہ پاکستان نے جو فرسٹ انیشیٹو لیا تھا، جو پہلے مذاکرات کروائے تھے اور اس میں ایران امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی تھی، صبح 4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی۔ تو اب اس وقت جو ہے پوری دنیا ایک بار پھر چونکہ اس میں بڑی جو ہے کشمکش کا شکار تھی کہ یار ایک بار پھر پتہ نہیں جنگ شروع ہونے والی، کیونکہ اب گزشتہ روز جو ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے آنا تھا پاکستان، لیکن چونکہ ایران نے بھی تو انکار کر دیا تھا کہ امریکہ نے اپنی جو بھی ہمارے ساتھ معاہدات کیے ہیں اس نے توڑے اور بار بار ہماری ناکہ بندی کی ہے، ہمارے بحری جہاز کے اوپر حملہ کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم نہیں آئیں گے اور ہم پاکستان میں مذاکرات کرنے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے پہلے جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر متعدد جگہوں پہ جو ہے وہ متعدد شاہراہوں کو بند کر دیا گیا، سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیا گئے، لیکن جب جے ڈی وینس کی جانب سے انکار کیا گیا، اب ایک نئی تشویش کی لہر نے جنم دیا تھا اور یہ لوگ سوچنے مجبور ہو گئے تھے یار پتہ نہیں دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی ہے۔ پھر وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے گزشتہ 12-13 گھنٹوں سے لگاتار جو ہے وہ کالوں پہ کالیں کی جا رہی تھیں اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، ان کی جانب سے کالیں کی گئیں اور پھر منانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں اور پھر یہ کوششیں جو ہے وہ رنگ لے آئی اور بالآخر جو ہے وہ منوا لیا گیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور جو جنگ بندی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور یوں جو ہے دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ ورلڈ وار 3 سے بچ گئی اور حالات جو ہے تھوڑے سے قابو میں آئے۔ لیکن دوبارہ سے جو پیٹرول کے پرائسز ہیں ان نے ایک بار پھر بوسٹ پکڑا، دوبارہ سے ان کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئیں، لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ ایک بار پھر پاکستان اپنے جو مذاکرات کے وقت جنگ بندی کے سلسلے کو بڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اچھا، اب خبر یہ ہے کہ ایران نے اب چونکہ ایران نہیں مان رہا تھا تو اب ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ امریکہ جب تک جو ہے وہ ناکہ بندی ختم نہیں کرتا تو تب تک جو ہے میں مذاکرات کے لیے نہیں آؤں گا۔ اب خبر یہ ہے، یہ ایرانی سفیر برائے UN یونائٹڈ نیشن کے سفیر، انہوں نے یہ خبر بریک کی اور انہوں نے کہا، بیان دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اشارے ملے ہیں اور اب امریکہ بھی یہ مان گیا کہ وہ ناکہ بندی ختم کرے گا اور یوں جو حالات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اروانی نے کہا کہ اپنے حرمز میں امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے، اور اپنے بیان میں امیر سعید اروانی نے کہا کہ تہران کو کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ اپنے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے، کہ تہران کو ایسے اشارے ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی خبر ہے، مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور یہ خبر ایسی ہے کہ لاملا جو ہے اب امن جو ہے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں بات کرتا چلوں کہ برطانوی جریدہ ہے دی گارڈین، اس نے یہ بریک کیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو امریکن صدر ہیں وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ بھرپور خواہش ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس نے یہ بریک کیا کہ امریکی صدر یہ چاہتے ہی نہیں تھے جنگ شروع ہو، لیکن اسرائیل کے پریشر میں آ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو یہ جنگ شروع کرنی پڑی اور اب وہ پچھتا رہے ہیں اس چیز کے اوپر۔ اور اب جو ہے تہران کو کچھ ایسے اشارے ملیں کہ امریکہ اپنے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امیر سعید اروانی نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے، اپنے حرمز سے امریکی ناکہ بندی ختم کرنا مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے 28 جہازوں کو واپس بھیجا گیا ہے، کہ اب امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس سے کہا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد ایرانی بندرگاہوں پر جتنے بھی جہاز ہیں آنے جانے والے ان کو جو ہے وہ واپس بھیجا ہے، اور ادھر امریکی نشاتی ادارے CNN کے مطابق ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے کچھ بحری جہاز امریکی ناکہ بندی کو توڑ کر اپنے حرمز سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ناکہ بندی کی تھی تو ایران نے اس پہ جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ ہمارے کچھ جہاز جو ہے وہ ناکہ بندی کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب تک کی جو ہے تازہ تین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں، اور اب تک کی جو سچویشن ہے وہ دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہے وہ تعطل کا شکار نہیں ہوئے، عارضی طور پر ڈیلے ہوئے لیکن مکمل طور پر معطل نہیں ہوئے، اور یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ حالات ہیں کہ اگلے ہو سکتے ہیں 4-5 دن کے اندر یا ایک دو دن کے اندر ہی دونوں فریقین جو اس پہ راضی ہو جائیں اور جو شرائط ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر اسلام آباد کے اندر مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ اور اب اگر بات رکی ہے تو صرف اسی وجہ سے رکی ہے جو اپنے حرمز پہ ناکہ بندی کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، اور اب جو ہے دونوں فریقین اس پہ راضی، لگ بھگ جو سچویشن ہے وہ ایسی لگ رہی ہے کہ دونوں فریقین راضی ہو گئے اور مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو 1-2 دن میں کہ اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی اور دنیا ایک بار پھر امن کا گہوارہ بنے گی، اور سب سے بڑی بات جو دنیا پہ جو معاشی بوجھ اس وقت بنا ہوا ہے، دنیا جو معیشت کا شکار ہو رہی ہے، اس پہ جو ہے وہ کنٹرول دیکھنے کو ملے گا، اور ایک بار پھر جو ہے پیٹرول کی پرائسز نیچے جائیں گی، اور خاص کر کے پاکستان میں عوام بڑے اس سے پریشان ہے، تو ان کی جو پریشانی کا جو سدباب ہے وہ کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ